پانی سے فیول بنا کر گاڑی چلانے والی جو خبر ہے وہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی بحث کا باعث بن گئی ہے. جو سائنٹیفک ابھی تک فیڈ بیک آ رہا ہے انڈیپینڈنٹ سورسز سے, ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ کلیمز جو کیے گئے ہیں یہ وائبل نہیں ہے, سسٹینیبل نہیں ہے, دیر پا نہیں ہے, اور شاید اکنامکلی بھی شاید نہیں بلکہ جو کلیم کیے گئے ہیں وہ اکنامکلی بھی وائبل نہیں ہے. ذرا ہمارے پاس عدیل غیور صاحب موجود ہیں اور محمد آصف صاحب یو کے سے موجود, دونوں سے ذرا فیڈ بیک لیتے ہیں بیفور وی گو انٹو انادر بریک. گو ایٹ عدیل غیور صاحب, ذرا ابھی تک بات ہوئی اس کے اوپر اپنی آبزرویشن دیجیے گا. جی اچھا دیکھیں, یہ جو اتنا آؤٹ آف پروپورشنل یہ بلو ہو گیا ہے یہ انوینشن, اس کا قصور جو ہے بیسکلی میں کہتا ہوں ہم سائنسدانوں کا ہے. ہم لوگوں کو جب بھی کوئی سوال کرتے ہیں ہم سائنٹیفک جارگن اتنی یوز کرتے ہیں کہ ایک سائنسدان بھی دوسرے سائنسدان کی بات نہیں سمجھ پا رہا. تو اس میں ایک لے مین جو کہ نان ٹیکنیکل بندہ ہے وہ کہاں سمجھ پائے گا. تو اس کو ایکسپلین کرنا چاہیے ایسی جارگن میں یا ایسے انداز میں کہ ہر بندہ بخوبی سمجھ سکے. ٹھیک ہے, تو میں اب پروفیسر صاحب نے بہت بریلینٹلی انہوں نے جارگنز یوز کر کے نا ٹیکنیکل ٹرمز میں ایکسپلین کر دیا. میں ذرا نان ٹیکنیکل ٹرم میں ایکسپلین ذرا اس کی تشریح بھی کر دیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب میں یہ تھرموڈائنمک لاز کی بات نہیں کروں گا, مجھے خود کو لاز بھول جاتے ہیں جو میں نے پڑھے ہوتے ہیں, میں دوبارہ کتابوں میں جاتا ہوں تو عام بندہ جس نے پڑھے ہوں گے 8ویں میں کہاں یاد رہے گا. بتائیے کیا اب اس طرح دیکھیں, یہ کلیم یہ ہے کہ ہم پانی ڈالتے ہیں ٹینک میں, گاڑی چلتی ہے. اب اس کا ان کا آپ سسٹم دیکھیں, وہ کہتے ہیں پانی کو ہم الیکٹرولسس کے تھرو ہائیڈروجن میں کنورٹ کرتے ہیں, تھوڑی بہت آکسیجن بھی ہوتی ہے اور اس پہ انجن چلتا ہے تو اور گاڑی چلتی ہے. اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے, بالکل صحیح ہے, کمبسٹن انجن ہے, کوئی بھی آپ انفلیمیبل گیس بیچ میں آپ اس کے ڈال دیں انجن چل پڑے گا. وہ ذرا مسئلہ ہوگا ناکنگ وغیرہ کا یا دوسرا ایفیشنسی کا, لیکن انجن چل پڑے گا اگر انفلیمیبل ہے اور کنٹرولڈ ہے پروسیس. تو جہاں تک یہ کلیم ہے بالکل صحیح ہے ان کے سائڈ سے, فرام دی انوینٹر سائڈ وہ یہی کلیم کیے جا رہے ہیں کہ آپ پانی ڈالیں گے گاڑی چلے گی, پانی ڈالیں گے گاڑی چلے گی. مسئلہ یہ ہے کہ جو گیس بن رہی ہے اس کے لیے آپ کو بجلی چاہیے ہے. اب وہ بجلی کہاں سے آ رہی ہے, ہماری ساری ڈسکشن ہونی یہ چاہیے کہ وہ بجلی کہاں سے آ رہی ہے اور کس طرح کر رہی ہے. اب اگر میری میموری صحیح ہے تو انہوں نے پہلا جو ان کا شاید دنیا پہ شو تھا اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ انہوں نے جنریٹر سے پہلے بیٹری چارج کی, اس کے بعد انہوں نے گاڑی میں وہ لگائی, پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ گاڑی کے چارجر سے ریچارج ہوتی ہے بیٹری جس سے بجلی ملتی ہے. بالکل صحیح. دیکھیں کنیکشن تو آ رہا ہے نا وہ انجن سے بیٹری میں, کچھ نہ کچھ تو چارج ہو رہا ہے. پروفیسر صاحب نے بھی یہ کہا کہ وہ آپ دیکھیں تو بجلی آ رہی ہوگی, سوال یہ ہے کہ کتنی آ رہی ہے. اب جو ہائیڈروجن 1 کلو ہائیڈروجن پروڈیوس کرنے کے لیے 70 کلو واٹ آور, مطلب آپ ایزیوم کر لیں اتنی بجلی چاہیے 1 کلو ہائیڈروجن کے لیے. اب جب وہ بیٹری کو چارج کر رہے ہیں گاڑی سے ہی تو جو واپس بجلی آئے گی وہ اتنی سی آئے گی. اب چونکہ انہوں نے ایک دفعہ ٹیوب میں گیس بھر کے رکھی ہوئی ہے, بیٹری چارج ہوئی ہوئی ہے, ہائیڈروجن جو ہے وہ بہت ایفیشینٹلی برن کرتی ہے, بہت زبردست طریقے سے, پیٹرول گیس سے بہتر. دوسرا 1 کلو ہائیڈروجن جو ہے وہ تقریباً 7 سے 10 کلو پیٹرول کے برابر ہے. یعنی اگر وہ ایک سلنڈر بھر لیں تو وہ یہاں سے گاڑی میں بیٹھ کے لاہور بھی جا سکتے ہیں, واپس بھی آ سکتے ہیں, اور اس بیٹری پہ اس دوران چارج بھی ہو جائے گی, وہ یوز ہی نہیں ہوگی بیٹری, تو کس طرح پتہ چلے گا. اس کا طریقہ بڑا آسان ہے, جتنی ان کی ہائیڈروجن ہے وہ ساری کنزیوم کریں, ان کو کوئی کئی سو کلومیٹر چلانے اور چلتی ہوئی گاڑی کے اندر پھر وہ دوبارہ سے ہائیڈروجن دوبارہ سٹارٹ کریں, پانی ڈالیں دوبارہ ٹینک میں اور دوبارہ سٹارٹ کر کے دکھائیں کہ دیکھو دوبارہ بھی اس سے 10 کلو ہائیڈروجن بنا دی. پھر ہم کہیں گے, اور یہ عمل روزانہ ہو, ہاں جی, اور بار بار ہو, مہینے میں ہو, سال میں ہو. ہاں یہ سال تو بہت دور کی بات ہے, وہ ایک دن میں 2 دفعہ کر کے دکھا دیں گے کہ بیٹری جو ہے اس کو کنزیوم ایک دفعہ اس سے آپ. Let me put a stop here. آپ کے خیال میں جو معیار آپ نے متعین کیا اس کے اوپر یہ نہیں ہو سکتا؟ نہیں, یہ نہیں ہے پاسبل, یہ پاسبل نہیں. Let me go to آصف صاحب in UK. جی آصف صاحب go ahead. جس کی بات کی جا رہی ہے, جیسا پروفیسر چٹھا صاحب نے بھی ٹیکنیکلی ایکسپلین کیا ہے, انجینئرنگ اور سائنٹیفک اصولوں کے مطابق یہ چیز بالکل بھی وائبل نہیں ہے. یہ جو آغا صاحب ہیں انہوں نے اس گاڑی کے 2 جو مین آبجیکٹیو جو ابھی تک سامنے آئے ہیں ان کی نظر میں, ایک یہ ہے کہ اس سے ہم انرجی جو ہے وہ سیو کریں گے, پاکستان کے انرجی کرائسس کو جو ہے وہ حل کریں گے. تو دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک اکنامک وے ہوگا ٹو رن دا وہیکلس, جو ہے لوگوں کی جیب کے اوپر جو ہے وہ آسانی رہے گی. ٹھیک, افورڈیبلٹی ہے نا جی, پانی ہے تو وہ پھر ظاہر ہے, اور فرق بھی میرے خیال میں پرائسز کا بہت ہے, ایٹ لیسٹ
تھیوریٹیکلی نظر آتا ہے لیکن لانگ ٹرم میں تو وہ انوائبل. جی ٹھیک ہے, تو یہ ان کے اسمپشنز ہیں. آپ بتائیں ذرا. جی گو اہیڈ. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو بنیادی اسپرٹ ہے ہائیڈروجن کارز کی وہ یہ ہے کہ ہم نے گرین ہاؤس گیسز کو, کلائمیٹ چینج کو کیسے ٹیکل کرنا ہے. دی ہول کانسیپٹ آف ہائیڈروجن وہیکلز stems from a broader concept which is called hydrogen economy. اور یہ جو ہائیڈروجن اکانومی ہے اس کا تصور یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج یا گلوبل وارمنگ سے ہم نے کیسے چھٹکارا حاصل کرنا ہے, اور اس کے لیے یہ ہے کہ ہم رینیوبل ریسورسز سے جیسے سولر انرجی ہے, ونڈ پاور ہے, ان سے ہم جو ہے انرجی پیدا کریں اور اس کو پھر ہم اسٹور کریں. اب جہاں اسٹور کرنے کی بات آتی ہے وہاں پہ سائنٹیفک اینڈ انجینئرنگ ورک جو ہے اس کا جو سب سے ایک باٹل نیک ہے ابھی تک وہ بیٹریز ہیں. سائنسدان انجینئرز آج تک بیٹریز کی کیپیسٹی کو نہیں بڑھا سکے. یہ سب سے بڑا چیلنج ہے آج بھی سائنٹیفک ورک کے لیے. بیٹری جو ہے وہ گاڑیاں چلا سکتی ہیں, چھوٹے موٹے یو پی ایس چلا سکتی ہیں, لیکن وہ ایئر کنڈیشنرز نہیں چلا سکتی, وہ فیکٹریز نہیں چلا سکتی, وہ میجر لوڈ جو ہیں وہ نہیں اٹھا سکتی. اس باٹل نیک کو ایڈریس کرنے کے لیے ہائیڈروجن از بینگ کنسیڈرڈ ایز این انرجی ویکٹر, کہ ہم انرجی پروڈیوس کریں گے اور اس کو ہائیڈروجن کی صورت میں ہم اسٹور کر لیں گے. اور ہائیڈروجن وہ ہے اس صورت میں اس کے کوئی انوائرمنٹل امپیکٹس نہیں ہے, کوئی گرین ہاؤس گیسز نہیں ہے, کوئی پولوشن نہیں پیدا ہوگی. یہ ہے بیسک کانسیپٹ ہائیڈروجن اکانومی کا, ہائیڈروجن وہیکلس کا. اس میں اکانومی جو ہے, افورڈیبلٹی جو ہے اس کا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں. سادہ الفاظ میں یہ ایک فیوچر ٹیکنالوجی ہے. ایون جاپان یا یو ایس اور دنیا کے ڈیولپڈ 3 نیشنز کے لیے, اقوام کے لیے یہ ایک فیوچر ٹیکنالوجی ہے. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کو سٹور کر کے اس سے آپ وہیکل چلا لیں, لیکن جو کنٹینیوس انرجی پروڈکشن ہے وہیکل کے سسٹم کے اندر وہ پاسبل نہیں ہے. یہی فرما رہے ہیں نا آپ, سٹور کر کے چلا لیں وہیکل کو. جی آپ کی بات جی بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں ہمیں 2 چیزیں دیکھنی ہوتی ہے, ایک ان پٹ کیا ہے, ایک آؤٹ پٹ کیا ہے. ٹھیک. ان پٹ انرجی جو ہے وہ ہم عام گاڑی میں فیول کی صورت میں اسے دے رہے ہوتے ہیں. آؤٹ پٹ یہ ہے کہ گاڑی کتنا ڈرائیو کرتی ہے. یہ جو کلیم سامنے آ رہا ہے اس میں یہ ہے کہ صرف ایک بیٹری چارج ہے, اس کے علاوہ کوئی ان پٹ انرجی نہیں ہے. ٹھیک. دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے جو آپ کے خیال میں سائنٹیفکلی ٹھیک نہیں ہے. آپ کے خیال میں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. اوکے, لیٹ می ٹیک اے بریک کے بعد I'll bring in گرمانی صاحب کو. ابھی تک جو بات ہوئی چٹھا صاحب کے ساتھ, آصف صاحب کے ساتھ, پوٹر صاحب کے ساتھ, غیور صاحب کے ساتھ, عدیل کے ساتھ, اس کے اوپر آپ کے آبزرویشنز کیا ہیں, یہ اگلے ہم پروگرام کے حصے میں جائیں گے. ناظرین فالو اپ بڑا ضروری ہے. کچھ آرٹیکلز بھی چھپے ہیں جس کے اندر کہا گیا کہ میڈیا نے اس کو نیڈلیس ہائپ دی ہے. بعض اعتراضات درست ہیں, بعض کے جواب بنتے ہیں, وہ پروگرام کے آخری حصے میں دیں گے آفٹر دس بریک.